مہینے کی یہ مبارک رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ تعالی آسمان دنیا سے پکارتے ہیں کہ میرے بندے، جو کچھ تجھے مجھ سے مانگنا ہے، جو کچھ فریاد تجھے مجھ سے رکھنی ہے، وہ فریاد مجھ سے رکھ، مجھ سے مانگ، میں تجھ کو عطا کروں گا۔ تو یہ بڑی ہی مبارک رات ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کی اس رات کے اندر مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات بڑی ہی قیمتی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، لیکن یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان عبادتوں کو فرض اور واجب کے درجے میں نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ استحباب ہے۔ جتنی ہمارے اندر قوت ہو، جتنی ہمارے اندر طاقت ہو، اس طاقت کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس بات کا خاص طور سے خیال کریں کہ ہم سے فرض نہ چھوٹ جائے۔ عشاء کی نماز بھی ادا کرنی ہے با جماعت، صبح میں فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرنی ہے۔ تو یہ رات بڑی ہی قیمتی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کا عمل ہے؟ کون سے گناہ کے اندر وہ ملوث ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں فرما رہا ہے؟ تو یہ 8 طرح کے لوگ ہیں، یعنی 8 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں پہلا انسان ہے شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، اللہ تعالیٰ اس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تو پہلا انسان ہے شرک کرنے والا۔ دوسرا انسان ہے کینہ بغض رکھنے والا، کسی دوسرے مسلمان کے کاروبار سے جلنے والا، اپنے دل کے اندر حسد پیدا کرنے والا، اس سے بغض رکھنے والا، کینہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اور تیسرا انسان ہے ناحق قتل کرنے والا، جو بلا وجہ لوگوں کو مارتا پھرتا ہو، اس انسان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ چوتھا انسان ہے زنا کرنے والا۔ اتنا گندا یہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب اگر کوئی انسان زنا کے اندر ملوث ہو، زنا جیسے ناپاک کام کو کر رہا ہو، اور وہ یہ امید لگائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس رات کے اندر بخش دے گا، تو یہ اس کی امید بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اب اس سے آگے جو چھٹا انسان ہے وہ ہے قطع تعلق رکھنے والا، رشتہ داروں سے نہ ملنے والا، ان سے بات چیتیں نہ کرنے والا، ان سے اپنے آپ کو دور کر دینے والا، تعلق کو ختم کر دینے والا۔ یہ وہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت اس رات کے اندر نہیں فرماتا ہے۔ اب اس سے آگے وہ انسان جو اپنے شلوار کو، اپنے پاجامے کو، تہمند کو، اس کے پائچوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کی بھی مغفرت اس رات کے اندر نہیں فرماتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہاں تک بھی آتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو انسان اپنے پاجاموں کو اپنے ٹخنوں کے نیچے تک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ٹخنوں کو جہنم کی آگ کے اندر جلائے گا۔ تو کتنا غلط یہ عمل ہے۔
آپ حضرات اس عمل سے بچنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ بچیں۔ اب اس سے آگے جو انسان ہے وہ ہے والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان انسان بھی اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اور 8واں انسان ہے شراب پینے والا۔ شراب یہ مذہب اسلام کے اندر حرام قرار دی گئی ہے۔ اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے، انسان کے جسم کو بیکار کر دیتی ہے، طبی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ تو جو انسان شراب کا عادی ہو اللہ تعالیٰ اس انسان کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان 8 کاموں میں سے کسی ایک کام کے اندر بھی ملوث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی ان راتوں کے اندر بخشش فرمائے۔ ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، یار دوست احباب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کاملہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔